ہے دنیا کے سب سے تنہا ہاتھی کاون کی۔ میں ہوں ایک ہاتھی اور نام ہے میرا کاون۔ کاون سری لنکا میں 1981 میں پیدا ہوا اور وہ صرف 4 سال کا تھا جب سری لنکا کی حکومت نے اسے تحفے میں پاکستان کے اس وقت کے صدر ضیاء الحق کی بیٹی کو دیا۔ کاون پاکستان آیا تو اسے اسلام آباد کے مرغزار چڑیا گھر میں رکھا گیا، جو کاون کا اپنا گھر بن گیا، کیونکہ کاون اسلام آباد کے چڑیا گھر کا پہلا اور واحد ہاتھی تھا تو لوگ اسے دور دور سے دیکھنے آتے۔ پاپا دیکھیں میں ہاتھی پر بیٹھ کے جلدی سے میری تصویر کھینچیں۔ اور بچے تو کاون پر چڑھ کر بڑے شوق سے تصویریں بنواتے، یہاں تک کہ بلاول بھٹو نے بھی اپنے بچپن میں کاون کی سواری کی تھی۔ کاون سب ہی بچوں کا دوست تھا، لیکن کاون کو بھی تو ایک دوست کی ضرورت تھی جو اس کے ساتھ رہے، کھائے پیے اور کھیلے کودے۔ کاش میرا بھی کوئی دوست ہوتا۔ لیکن پاکستان کے جنگلوں میں تو ہاتھی ہوتے ہی نہیں، اور کاون ہاتھی کا ساتھی لاتے بھی تو بھلا کہاں سے۔ لیکن پھر بالآخر کاون کو اس کی سہیلی مل گئی جب 1991 میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم خالدہ ضیاء نے اسے پاکستان کی حکومت کو تحفے میں دیا۔ میں ہوں تمہارا دوست اور تم میری آج سے سہیلی۔ سہیلی ہاتھی بھی کاون کی طرح سری لنکا میں 1989 میں پیدا ہوئی تھی اور وہاں اس کا نام مانیکا رکھا گیا، لیکن جب وہ پاکستان آئی تو اس کا نام سہیلی رکھ دیا گیا۔ کاون کو اپنا ساتھی تو مل گیا، لیکن اسے بھی کاون کی طرح زنجیروں میں باندھ دیا گیا، اور کاون اور سہیلی دن رات بس انہی زنجیروں میں بندھے رہتے۔ کاون مجھے ان زنجیروں میں تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سہیلی کی طبیعت خراب ہونے لگی اور اس کے پاؤں میں تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ 22 سال کی سہیلی سے کھڑے بھی نہ ہوا جاتا تھا، اور پھر ایک دن سہیلی اس تکلیف کی وجہ سے دم توڑ گئی۔ جب کاون کی سہیلی مری تب بھی وہ اور کاون زنجیروں میں ہی بندھے تھے۔ 2012 میں سہیلی کے مر جانے کے بعد بیچارہ کاون ایک بار پھر تنہا ہو گیا۔ زنجیروں میں جکڑا کاون اکیلے ہونے کی وجہ سے دن بدن ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا چلا گیا، اور وہ ہر وقت یا تو پریشانی میں اپنا سر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلاتا رہتا، یا دیواروں اور درختوں میں اپنا سر مارتا۔ کئی سال گزر گئے اور کاون اسی طرح اسلام آباد کے چڑیا گھر میں رہتا رہا، پریشان، تنہا اور زنجیروں میں بندھا۔ یہ 2015 کی گرمیوں کی بات ہے، جب ایک دن امریکہ سے چھٹیاں گزارنے پاکستان آئی سمر خان اور ان کی امی نے اسلام آباد کے چڑیا گھر کا رخ کیا۔ جب سمر کاون کے پنجرے کے پاس پہنچی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ کاون زنجیروں میں کھڑا ہے اور بس اپنا سر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلا رہا ہے۔ بیچارہ کاون یہ زنجیروں میں کیوں بندھا ہے؟ کیونکہ سمر اس وقت جانوروں کی ڈاکٹر بن رہی تھی تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ کاون کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں۔ انہوں نے ٹھان لی کہ وہ کاون کو یہاں سے آزاد کروا کے رہیں گی۔ بس پھر کیا تھا، سمر خان نے دیواروں سے ٹکرے مارتے کاون کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے فری کاون دی ایلیفنٹ کے نام سے مہم کا آغاز کیا اور دنیا بھر کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کاون کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں۔ سمر نے ایک آن لائن پٹیشن فری کاون کا بھی آغاز کیا، جس پر دنیا بھر سے تقریباً 4 لاکھ افراد نے دستخط کیے۔ سمر اور اس مہم کا حصہ بننے والوں نے چڑیا گھر کے حکام، CDA کے افسران اور یہاں تک کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو بھی خط لکھے اور اپیل کی کہ کاون کو آزاد کیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زنجیروں میں جکڑے کاون کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی گئیں، اور امریکہ کی مشہور گلوکار شیر کو بھی اسلام آباد کے چڑیا گھر میں قید ہاتھی کاون کی خراب حالت کے بارے میں معلوم ہوا۔ شیر جو جانوروں سے بہت پیار کرتی ہیں اور ان کے حقوق کے لیے بھی کام کرتی ہیں، وہ بھی فری کاون دی ایلیفنٹ مہم کا حصہ بن گئیں اور حکومت پاکستان سے کاون کی آزادی کی گزارش کی۔ شیر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کاون کو آزاد کر دیا جائے تو کاون کو اس کے گھر سری لنکا یا کمبوڈیا لے جانے کا سارا خرچہ وہ خود اٹھائیں گی۔ جب بچے، بڑے، بوڑھوں سب نے کاون کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی تو چڑیا گھر انتظامیہ بھی مجبور ہو گئی اور انہوں نے بالآخر کاون کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔
لیکن کاون کے دوستوں کے لیے صرف یہی کافی نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ کاون کا پنجرہ اس کے لیے بہت چھوٹا ہے اور پھر اس کا کوئی ساتھی بھی نہیں ہے, اس لیے زنجیریں کھول دینے سے کاون ٹھیک نہیں ہوگا. انہوں نے اپیل کی کہ کاون کو کسی محفوظ قدرتی مقام جیسے کہ سری لنکا یا کمبوڈیا منتقل کیا جائے, جہاں وہ آزادی سے دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ رہ سکے. لیکن چڑیا گھر والوں کے پاس بھی تو بس ایک یہی ہاتھی تھا. وہ بھلا کیسے کاون کو اتنی آسانی سے جانے دیتے؟ کبھی وہ کہتے ہم کاون کو یہاں ہی بڑا پنجرہ بنا دیں گے اور اس کی ایک اور ساتھی لے آئیں گے. کبھی کہتے ہمیں جب تک ایک اور ہاتھی نہیں ملے گا ہم کاون کو نہیں جانے دیں گے. بس پھر کیا تھا, سینٹ کی ایک کمیٹی نے ان چڑیا گھر والوں کو بلا لیا اور 2016 میں حکم دیا کہ کاون کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے. کاون کی حالت خراب ہے, اسے سری لنکا یا کمبوڈیا بھیجا جائے. اور نہیں جناب, ہمارے پاس ایک ہی ہاتھی ہے, یہ چلا گیا تو بچے چڑیا گھر آ کر کیا دیکھیں گے؟ لیکن سینٹ کے حکم کے باوجود بیچارے کاون کو کسی نے چڑیا گھر سے جانے نہ دیا. تو کاون کے دوستوں کو ایک اور ترکیب سوجھی. انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم عدالت میں جائیں اور جج صاحب سے کہیں کہ وہ کاون کی مدد کریں. کاون کے دوستوں کا یہ پلان کامیاب ہو گیا اور عدالت نے کہا اس چڑیا گھر میں کاون تو کیا کوئی بھی جانور نہیں رہے گا. جانوروں کو اتنی بری حالت میں قید رکھنا بالکل درست بات نہیں. اس لیے کاون کو کمبوڈیا اور چڑیا گھر کے باقی سارے جانوروں کو کسی محفوظ جگہ منتقل کیا جائے. کاون کی آزادی کی خبر سن کر کاون کے دوست خوش تو بڑے ہوئے, لیکن ابھی ایک مسئلہ اور تھا. کاون نے اپنی زندگی کے 35 برس چڑیا گھر کے پنجرے میں تنہا گزارے تھے. اسے جنگل اور دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ رہنے کی تو عادت ہی نہیں تھی اور پھر اکیلے رہ رہ کر وہ ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہو گیا تھا. کاون کے ان سب مشکلوں کو دور کرنے کے لیے ایک NGO 4 paws کی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آئی جس نے کاون کا مکمل چیک اپ کیا. کاون کے پاؤں میں زخم ہے. ہاں, اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا ہم اسے سفر پر نہیں بھیج سکتے. اور دیکھا کہ کیا وہ سفر کے لیے فٹ بھی ہے یا نہیں. اس ٹیم میں مصر کے مشہور جانوروں کے ڈاکٹر عامر خلیل بھی تھے. ڈاکٹر خلیل جب کاون سے ملے تو انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ کاون کو ایک دوست کی ضرورت ہے. لیکن کاون میاں تو اپنے پاس کسی کو پھٹکنے بھی نہیں دیتے تھے, تو بھلا ان سے کوئی دوستی بھی کرے تو کیسے کرے. لیکن ڈاکٹر خلیل بھی بہت ذہین تھے. انہوں نے کاون کو گانے سنائے, پانی پلایا, اس کے ساتھ خوب کھیلے کودے. تو بھلا کاون اور ڈاکٹر خلیل کیسے دوست نہ بنتے. یار وہ میری پسند کا گانا ایک بار پھر سنانا. بس یہ آخری بار ہے, اس کے بعد چل قدمی کرنے جائیں گے. یوں ہو گئی ان دونوں کی پکی دوستی. اور بالآخر 35 سال تنہا زنجیروں میں گزارنے کے بعد کاون کو کمبوڈیا کے ہرے بھرے جنگلوں میں بھیج دیا گیا, جہاں وہ اپنی باقی کی زندگی دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ گزارے گا. اور دنیا کا سب سے تنہا ہاتھی اب تنہا نہیں رہے گا. بائے بائے میرے دوستو.